بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، جو کوئی مچھر ہو۔ اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی اوپر چیز۔ فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، پس وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ نے اس مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں وہ گمراہ کرتا سوائے فاسقوں کو۔ تو فاسق لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیتوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور منافقین کو یہ چیلنج دیا تھا کہ قرآن جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ جب یہ بات وہ پوری نہ کر سکے تو انہوں نے قرآن پہ اعتراض جڑ دیے کہ ایسی مثالوں سے کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خاص طور پہ جو زندگی تھی نا، اس کو ان جیسی مچھروں جیسی مثالوں سے بیان کر دیا۔ اب ان کی حقیقت اللہ کھول رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بڑے سیانے بنتے تھے کہ ہم مومنوں کے پاس جاتے ہیں، ہم مومنوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم انہیں یقین دہانی کروا دیتے ہیں۔ پھر بڑی چلاکی ہوشیاری سے ہم کافروں کے پاس جا کر کہہ دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہمارا نظام تو بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑے تیز سمجھتے ہیں، چلاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ان کی چلاکی، ہوشیاری اور یہ تیز پن اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا تو اب انہیں غصہ آ گیا۔ اب وہ غصہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن جیسی صورت تو وہ لا نہیں سکتے، لیکن قرآن پہ انہوں نے اعتراض جو ہے وہ کرنے شروع کر دی۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی جو اپنے آپ کو بڑا تیز ترار سمجھ رہا ہو، میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں اس کو بھی چلا رہا ہوں، اس کو بھی چلا رہا ہوں، دونوں کے ساتھ اس کا منافقانہ، یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں، یا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے پاس جا کر کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور برے لوگوں کے پاس جا کر کہہ دیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقانہ ایک رویہ ہے۔ یہ منافقین مکہ، منافقین مدینہ جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسی چلاکی شعری کر رہا ہو، اس کی چلاکی شعری پکڑ لی جائے نا، تو پھر اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آدمی فراڈ کے ذریعے اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، اس کا وہ فراڈ پکڑا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے اعتراض۔ تو ایسا ہی کچھ منافقین نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا اور پھر مچھروں جیسی حکیم مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پول کھولا، تو وہ قرآن پہ اعتراض کرنے لگے، لو جی یہ کیا ہوا بھی، قرآن میں مچھر کی مثال آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میں رب ہوں، میں جس کی چاہوں مثال بیان کر سکتا ہوں، تمہارا کام ہے عمل کرنا، ایمان لانا اور عمل کرنا۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہر کہی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی ہر کہی ہوئی بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کہی ہوئی بات پہ ایمان نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے، وہ منافقین ہو سکتے ہیں یا کافر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال مچھر کو انہوں نے بہت فضول سمجھا، لیکن یہاں مچھر کوئی بہت زیادہ فضول مخلوق بھی نہیں ہے۔ مچھر معمولی مخلوق نہیں ہے، بلکہ مچھر بڑی خطرناک مخلوق ہے۔
اس کے کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے، اور سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ موتیں ملیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے لوگ دنیا سے زیادہ فوت ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر سال لاکھوں کے حساب سے لوگ ملیریا کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر سے ہلاک کیا تھا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حشرات الارض میں مچھر جو ہے ایک خطرناک جو ہے وہ جانور ہے، جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور جس سے بڑے نقصانات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ مچھر کے 4 پر ہوتے ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ یہ آگے کو اڑ سکتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ پیچھے کو بھی اڑ سکتا ہے۔ انسان جب سانس کے ذریعے اپنی ہوا کو خارج کرتا ہے تو اس کو یہ سونگھ کر انسان کی نشاندہی کرتا ہے، اور انسان تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اپنے ہدف کا شکار جو ہے وہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ مچھروں میں مچھروں کے اندر جو مادہ مچھر ہوتی ہے صرف وہی انسان کا خون چوستی ہے۔ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ انسان کا خون نہیں چوستا، وہ اپنی غذا جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ، خوراکوں کے ساتھ، پتوں کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو مادہ مچھر ہوتی ہے وہ انسان کا خون چوستی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے خون چوسنے کی وجہ سے اس کے اندر جو پیٹ میں انڈے ہیں وہ نشوونما پاتے ہیں، تو ان کو پروٹین حاصل ہوتی ہے، وہ نشوونما پاتے ہیں، اس لیے یہ مادہ مچھر انسانوں کا خون جو ہے وہ چوستی ہے۔ مچھر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک آنکھ میں تقریباً 1000 لینز ہوتے ہیں، جو آزادانہ طور پر چاروں سمت دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ پیچھے سے بھی مچھر کو پکڑنا چاہیں تو یہ اڑ جاتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مادہ مچھر ایک وقت میں تقریباً 200 انڈے دیتی ہے، 200 انڈے ایک وقت میں مادہ مچھر دیتی ہے۔ اس کا خون چوسنے کا طریقہ بڑا بھی نرالا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے منہ میں 6 سوئیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جب یہ انسان کے خون چوسنے کے لیے آتی ہے، مطلوبہ ٹارگٹ پر بیٹھتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ اچھے خون کا انتخاب کرتی ہے، خراب خون نہیں چوستی۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حص رکھی ہوئی ہے، صاف خون، شفاف خون، اچھا خون جو ہے وہ یہ چوستی ہے۔ تو کاٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ جو لعاب ہے نا، اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، جہاں لعاب لگتا ہے وہ چیز سن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے بعض اوقات ہمیں مچھر کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں بعض خطرناک مچھر ہوتے ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات مچھر کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لعاب میں تو یہ لعاب لگاتا ہے، لعاب لگانے سے جو ہے وہ ماس سن ہو جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات انسان کو پتہ چلتا ہے اور بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ تو خیر یہ ماس سن کر کے اپنی اس کی جو 6 سوئیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں انجیکشن کے طور پر یہ اندر داخل کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلوبہ خون جو ہے وہ چوس لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ خطرناک ایک مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں بھی میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں مچھر ہو یا مچھر سے بھی کوئی کمتر چیز ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو، میں ایسی مثالیں جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، اور یہ مثالیں تمہارا پول کھولنے کے لیے ہے۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں کہیں مچھر کی مثال ملتی نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو اس لیے حدیث کی مثال کو بھی قرآن کی مثال کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک موٹے تازے بندے کو لایا جائے گا، کافی موٹا تازہ ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کا وجود بھی تولا جائے گا، اور جس میں جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا وزن اتنا ہی زیادہ بھاری ہوگا۔ تو ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بظاہر وہ بہت وزنی ہوگا، لیکن جب اسے نامہ اعمال کے اندر تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرؤوا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بخاری کی حدیث ہے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ اس کا وزن رتی برابر بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ اس کے عمل کے اندر ریاکاری ہوگی تو اس کی وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ٹھیک ہے، تو مچھر کی مثال، یہ 2 مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فما فوقہا، یا اس سے کوئی اوپر، یعنی کسی اور چیز کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال قرآن میں بیان کی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
کہ یہ جو جن کے بارے میں یہ مشرکین مکہ یا مشرک لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر یہ ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے مکھی تو یہ چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی یہ چھڑا نہیں سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو یہ مثال بہرحال جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، مچھر کی مثال نہیں ہے، لیکن مچھر کی مثال حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ساتھ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، یعنی جو مان لیتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایسے گمراہ لوگ جو ہیں وہ فاسقین ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔